وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، عزیز دوستوں اور عزیز طلبہ، بہت مبارک اور مسعود موقع ہے کہ جس موقع پر ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں. یہ موقع اور یہ تقریب جو منعقد ہوئی ہے، اس کا مقصد تکمیل حفظ قرآن ہے. سب سے پہلے تو قرآن ہی بہت عظمت والی کتاب ہے. قرآن کلام ہے اللہ رب العالمین کا، اور اس رب کا کلام ہے جس رب نے کائنات کو بنایا ہے. وہی سب سے بڑا رب ہے جس کی ذات سے جو کلام نکلا ہے اس کا نام قرآن ہے. قرآن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، بہت کتابیں نازل ہوئی، جن میں 3 اور مشہور کتابیں ہیں قرآن سے پہلے جو نازل ہوئی: تورات، زبور، انجیل. ان تینوں کتابوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ تو تھی، وہ اللہ کی کتابیں ضرور تھی، لیکن کلام اللہ اس میں نہیں تھا. اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن خود چیلنج کرتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب قرآن میں جو کچھ ہے اس میں کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور قرآن جب سے نازل ہوا، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے نازل ہونا شروع ہوا قرآن، اور آخری آیت کے نزول تک قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کو لکھا گیا. اور یہ قرآن 1400 سالوں سے امت کے درمیان ہے. اس قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ بہت بڑا چیلنج ہے دنیا کے انسانوں کے لیے کہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں اور جتنے لٹریچر ہیں، دھرم گرنتھ ہیں دنیا کے اندر، ان تمام کتابوں میں رد و بدل تو ہو گئے، اور اس کا پہچاننا اور ان کتابوں کے اندر سے کمیوں کو الگ کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کلام میں اگر کوئی
اس قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ قرآن کے دشمن دنیا میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ نزول قرآن سے لے کر اب تک ایسے بہت سارے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پیدا ہوئے جو قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ چاہتے رہے کہ قرآن ناپید ہو جائے۔ کبھی کوئی مطالبہ لے کر کے آتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لے رکھی ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا بھی نہیں سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے جن چیزوں کو اور جو سامان مہیا کیا، جو سامان تیار کیا اللہ نے، وہ سامان کوئی عام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے وہ سلسلہ قائم فرمایا کہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ جو ابھی اپنا ایڈریس نہیں بتا سکتا ہے، اپنا نام پتہ صحیح سے نہیں بتا سکتا ہے، دنیا کے حالات کی اسے خبر نہیں ہے، نہ وہ اس بات کو جانتا ہے، وہ بہت کم عمری میں اللہ کے اس کلام کو 6666 آیتوں کو، 114 سورتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ بھی علماء نے لکھا کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی کتاب دنیا کے اندر ہو، اس کتاب کا حرف بحرف آپ یاد نہیں کر سکتے، اس کا حرف بحرف کوئی حافظ آپ کو نہیں مل سکتا، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ شان ہے کہ اس شان کے مطابق قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک والد اپنے بچے کو لے کر کے آیا جو قرآن کا حافظ تھا، اس کی عمر 5 سال ہے، وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوا۔ بچہ کتنا نادان تھا، بچہ کتنا ناسمجھ تھا، اس کا اندازہ کیجئے کہ باپ لے کر کے آیا بادشاہ کے دربار میں، خلیفہ وقت کے دربار میں، امیر المومنین کے دربار میں، کہ بیٹا امیر المومنین کے سامنے خلافت میں، دربار خلافت میں قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو۔ اور بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، ابا مجھے گڑ کی ڈنڈی دلاؤ گے تو میں قرآن پڑھوں گا، ابا مجھے گڑ کھلاؤ گے تو میں قرآن پڑھوں گا۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے، یا اس بات کے لیے وہ اس کا دماغ اس کے لیے ایگری نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں یہاں قرآن کی تلاوت کروں گا تو بادشاہ مجھے کیسا کیسا انعام دے گا، یہ بھی شعور اس بچے کے اندر نہیں تھی۔ باپ نے جب وعدہ کیا کہ ہاں بیٹا میں تمہیں گڑ کی ڈنڈی دلواؤں گا، گڑ کھلاؤں گا، تو اس بادشاہ نے، امیر المومنین خلیفہ ہارون رشید نے اس سے 5 جگہوں سے قرآن سے سوال کیا، 5 جگہ اس نے اس قرآن پاک کی تلاوت کر کے بتا دیا اور دنیا میں ثابت کر دیا۔ قرآن یاد کرنے پہ آئے تو 5 سال کے بچے کے سینے میں یہ قرآن دشمنان قرآن دنیا میں کوشش تو کرتے رہے ہیں، لیکن اپنی کوششوں میں وہ کبھی کامیاب نہ ہوئے تھے، نہ ہو سکتے ہیں، نہ آگے بھی ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے کہ مسلمان قرآن نہ کاغذ پہ رکھتا ہے، نہ مدرسوں میں رکھتا ہے، نہ مکتب میں رکھتا ہے، نہ لائبریریوں میں رکھتا ہے، قرآن تو حافظ قرآن کے سینے میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ایک کتنا مضبوط کڑی قائم فرمایا کہ انگریزوں کے زمانے میں، جس دور میں یہاں انگریزوں کی ناپاک حکومت تھی اور انگریزوں کے منحوس قدم جب ہندوستان پہ آئے، جب ہندوستان کے علماء نے، آج میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے وقت میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں، جب دنیا کے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف
تاریخ حیران و ششدر ہے کہ جہاں دوسروں کا پسینہ گرا ہوگا وہاں مسلمانوں نے خون دیا ہے۔ ہندوستان کے مٹی کے کسی حصے کو اٹھا کر کے آپ دیکھیے اور اس کو نچوڑیے تو وہاں مسلمانوں کا خون ٹپکے گا۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ تعمیر وطن میں ہم بھی ہیں برابر کے شریک، تعمیر وطن میں ہم بھی ہیں برابر کے شریک، در و دیوار تم ہو تو بنیاد ہے ہم نے اس وطن کو، اس ملک کو بہت مضبوط کیا ہے اور اس کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی ہے۔ ہمارے جوانوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے ملک کو آزاد کرانے کے لیے، ہماری عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے کنگن اور اپنے سہاگ اجاڑے ہیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، ہمارے جوانوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ اس لیے اس ملک کے تمام جگہوں پر، تمام ملک کے درجات سے آپ پوچھیں گے تو ہماری قربانی کی داستانیں آپ کو سنائی دے گی۔ جب علماء میدان میں آ گئے اور علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ انگریزوں سے لڑنا اور ہندوستان کو ظلم و ستم سے نجات دلانا مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے، ایسے وقت میں جب انگریز اسٹڈی کرتا ہے، انگریز تحقیق کرتا ہے کہ ان علماء کرام میں، ان مولانا صاحب لوگوں میں یہ جذبہ کون بھرتا ہے اور کیسے ان کو وطن کے لیے، دین کے لیے، اپنی عزت ناموس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ کون پیدا کرتا ہے، تو اس نے تحقیق و جستجو کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اللہ کا قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو ان کے عقیدے کو زندہ رکھتا ہے، یہ قرآن ہے جو ان کے رگوں میں گرمی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ایسا کیا جائے کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں تمام مکاتب سے، مدرسوں سے اور مسجدوں سے، کتب خانوں سے قرآن کے نسخے جمع کیے گئے اور انگریزوں نے اس کو جلایا، دریاؤں میں ڈال دیا اور نہ جانے کہاں کہاں پر مٹانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ایک دور گزرتا ہے، ایک زمانہ گزرتا ہے، سال دو سال کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں قرآن اویلیبل ہے، مارکیٹ میں قرآن موجود ہے، مارکیٹ میں قرآن آ رہا ہے، مدرسوں میں قرآن کے نسخے ہیں، مسجدوں میں قرآن کے نسخے ہیں، تو اسے حیرت ہوئی اور یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ ہم نے تو اتنے نسخے جلا دیے، اتنے قرآن کے جلدوں کو آگ میں ڈال دیا، اتنے قرآن کے نسخوں کو پانی کے حوالے کر دیا تھا، اتنے قرآن کے نسخوں کو ہم نے پھاڑ کر مٹی کے اندر دبا دیا تھا، پھر یہ قرآن کے نسخے یہاں کیسے آ گئے؟ اور ان قرآن کے نسخوں کو یہاں کس نے لے آیا؟ تو جب کسی سے پوچھا، کسی علم والے سے، عقل والے مسلمان سے پوچھا اس نے کہ ہم نے تو یہ کیا تھا اس کے لیے، تو بتائیے قرآن کا نسخہ یہاں پھر دوبارہ کیسے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ارے بے وقوف آدمی، مسلمان قرآن کو کتب خانوں میں نہیں رکھتا، قرآن کو مسلمان سینے میں رکھتا ہے، اور اس سینے میں جب قرآن آتا ہے اس قرآن کا ایک ایک حرف مسلمان کا بچہ پڑھتا ہے، اس قرآن کی عظمت کے لیے، اس قرآن کی بڑائی کے لیے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں آپ جائیں گے، دنیا کے کسی علاقے میں جائیں گے، دنیا کے کسی حلقے میں جائیں گے، ان تمام حلقوں میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن پڑھنے والا بچہ، حافظ قرآن، وہ اپنی زبان بولتا ہو، لیکن عرب کا بچہ اگر غلطی کرتا ہو قرآن کے پڑھنے میں، امریکہ کا کوئی حافظ قرآن غلطی کرتا ہو قرآن کے پڑھنے میں، تو ہمارا اس سلطانہ مدرسے میں، مدرسہ محمدیہ میں پڑھنے والا یہ بچہ حافظ قرآن ہے، یہ اسے لقمہ دیتا ہے، اس کو صحیح کرا دیتا ہے، یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں معتصم باللہ کا دور ہے، اور معتصم باللہ کے دربار میں وہ ایسا موقع تھا کہ جب مذہبی اسکالر آتے تھے اور تمام دھرم کے لوگ، تمام عقیدے کے لوگ آ کر کے کسی بات پر ڈسکس کرتے ہیں اور کسی بات پر تحقیق اور اپنا ریسرچ پیش کرتے ہیں، ایسے موقع پر ایک بہت بڑا ذہین و فطین عالم، ایسا آدمی جو قرآن پر بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا اس سے بڑا عالم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا
ہے. جب حدیث کے بولنے پہ آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا محدث کوئی نہیں ہے. جب فقہ پر بولنے پہ آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بڑا فقیہ کوئی نہیں ہے. لیکن وہ مذہباً مسلمان نہیں ہے, وہ یہودی ہے, اور بادشاہ کے دربار میں وہ یہودی عالم قرآن پر تقریر کرتا ہے, حدیث پہ تقریر کرتا ہے, تو تمام لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں. جب مجلس ختم ہو جاتی ہے, مجلس ختم ہونے کے بعد بادشاہ اسے بلاتا ہے اپنے پاس اور قریب بلا کر کے وہ پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ تم یہودی ہو, تم اسرائیلی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اسرائیلی ہوں, میں یہودی ہوں, اور میں نے بڑا علم حاصل کیا ہے, مجھے اپنے مذہب پر بھی بڑا برد حاصل ہے, اور اپنے آپ کے دین پر بھی بڑا کمان حاصل ہے, قرآن پر میں نے ریسرچ کیا ہے, حدیث پہ میں نے تحقیق کی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کی میں بڑی عزت کروں گا اور آپ کو بڑا عہدہ دوں گا, آپ کو اتنا مال عطا کروں گا, اتنی دولت دوں گا, ہماری حکومت میں آپ کو سرکاری عالم کا خطاب دیا جائے گا, آپ مسلمان ہو جائیں اور قرآن پر ایمان لے آئے. تو اس نے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو اسلام تو لا اکراہ فی الدین کہتا ہے کہ دین کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں کر سکتے. جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور آج اس بات کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام زبردستی لوگوں نے پھیلایا ہے, تلوار کے دور سے اسلام پھیلایا ہے, ان سے ذرا پوچھئے کہ بادشاہ اگر اس وقت چاہتا تو اس عالم سے کلمہ پڑھوا سکتا تھا اور اس عالم کو زبردستی مسلمان کرا سکتا تھا, اور مسلمان نہ ہونے کی صورت میں اسے سزا بھی دے سکتا ہے اور اس کو قید بھی کر سکتا ہے. لیکن اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. اسلام تو ظاہری چیزوں کا نام ہی نہیں ہے. اسلام دلوں میں اترتا ہے, اسلام دلوں میں بستا ہے, تو جا کر کے اسلام والا ہوتا ہے. زبردستی کلمہ پڑھا دینے سے, زبردستی کسی کو لا الہ کہلوا دینے سے نہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے, نہ اس کا اسلام اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اسلام دلوں میں اثر کرنے والا دین ہے. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی اکراہ, کوئی زبردستی ہے ہی نہیں ہے. خلق نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلاؤ مگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل مسلمان ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ دل اور نگاہ, دل کے اندر اس کی تصدیق ہو جائے اور دل اس کو قبول کر لے. جب دل ایکسپٹ نہیں کرے گا, دل کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گے, تو مسلمان تو ظاہری کلمہ پڑھنے کا نام ہے ہی نہیں ہے, ظاہری قضا قضا کا نام اسلام ہے ہی نہیں ہے. اسلام تو اصل دلوں میں اثر کرنے کا نام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا